بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، تقریباً پچھلے کچھ ماہ سے ہونے والے ملکی حالات کے معاملات پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس میں جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے جو اس وقت ملک کی حالت ہے، جہاں ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ ایک عام آدمی کو 3 وقت کی روٹی کھانا انتہائی دشوار دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں بہتر حل کرنے والی شخصیات کا فقدان پڑ گیا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور ایک عام آدمی، ایک مزدور آدمی، ایک ایسا شخص جو سارا دن اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کو پیٹ پالتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لاوارث ہو گیا ہے۔ کافی عرصے سے، ان پچھلے چند ماہ سے ملک میں ایک ایسا بھونچال آیا ہوا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک عام پاکستانی کا کوئی وارث دکھائی نہیں دیتا ہے تو شاید یہ درست ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب اپنا احتجاج کے لیے تیار ہیں، اور رانا صاحب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت سے تیار ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کیا کہ یہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ملک میں عدم استحکام اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر آتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور ڈائلاگ سے ہی اپنے معاملات حل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے بالکل اس ملک میں عدم برداشت کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ وہ شاید تمام اہل نظر، اہل علم اور دانشوروں کو اپنا لقمہ بنا چکی ہے، اور یہ وطن پاک جو ہے یہ احساس اور درد دل رکھنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا ہے۔ جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف ورکر اپنے اپنے مشن میں محو ہیں، اور اپنے اپنے معاملات میں بڑی قوت اور جانفشانی کے ساتھ اپنے کاروبار سیاست کو چلا رہے ہیں، وہیں پہ ایک عام آدمی جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علمی طور پہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ اسیسمنٹ کر سکے، وہ یہ رزلٹ یا نتیجہ نکال سکے کہ اس وقت جو ملک میں ہر آدمی پاکستان کے مخلص ہونے کا دعوے دار ہے، ان میں سے کسی کو طے کر سکے کہ یہ آدمی حق پہ موجود ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں اس طرح کے، وہ کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ اور اگر وہ لوگ جو آج اس ذہنی بدتر حالت کا شکار ہیں، ان کو اگر علم سے روشناس کرانے میں کوتاہی ہوئی تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اگر تو ہم ایسا کرتے کہ ہم جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہم اس میں کچھ نہ کرتے بے شک، لیکن یہاں گلی محلوں میں، گاؤں دیہات، پہاڑی علاقے، قصبے، ان سب میں تعلیم کو عام کر دیتے، اور ہم کسی بھی قسم کی ترقی پہ توجہ دینے کے بجائے صرف علم پہ توجہ دیتے اور اپنی عوام کو ایجوکیٹ کر دیتے، ان کو
شعور دے دیتے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن ہماری بد نصیبی یہ تھی کہ ہم نے ان 70-75 سالوں میں عوام کو سوائے حوصلہ دینے کے اور کسی بھی معاملے پر توجہ نہیں دی۔ اور یہ جو ایک دم سے ملک کے حالات اتنی بری طرح خراب ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آج ایک عام آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے، یا شاید ایسا ہے کہ وہ پہلے بھی غیر محفوظ تھا، آج اسے احساس دلا دیا گیا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ احساس دلایا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب انہیں غیر محفوظ ہونے کا احساس دلایا ہے تو ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ 15-20 دنوں میں نے یہ دیکھا کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایک بڑی کثیر تعداد اور لوگوں میں ایک خاص انداز سے غم و غصہ موجود ہے، اور وہ ایک فوج مخالف بیانی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے بیشتر پروگرام جو ان کے چینلز پہ چلتے ہیں وہ بھی سیم یہی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بار اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو ہم پہلے سے ہی ملک کی ایسی بدتر حالت کا سامنا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہو سکتا ہے ہمیں سب کا رائٹ ہے، کسی کو کسی سے اختلاف ہو، کسی پرسنالٹی سے اختلاف ہو، سب کو اس کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بات کا بھی نوٹس کرنا ہے کہ وہ لوگ جو ایک عام روٹین میں مطلب ایک گاڑی پہ 10 فوجی کہیں سے جا رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ اگر آپ کھڑے ہو کے کوئی نعرے بازی کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہی فوجی بھائی ہیں ہمارے کہ جو ابھی کچھ دن پہلے سیلاب زدگان کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان میں اور ایک عام مزدور میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سارا دن اپنی مزدوری کرتا ہے، ریڑی پہ فروٹ لگاتا ہے، چاول بیچتا ہے، لہسن بیچتا ہے، پیاز بیچتا ہے اور اپنی زندگی کی گزر بسر کرتا ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح پوری کاوشیں کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑیوں میں ریفل اٹھائے موجود ہے، کوئی دریاؤں کے میں موجود ہے، کوئی سمندروں میں ڈیوٹی دے رہا ہے، مطلب مختلف اقسام سے انہیں ڈیوٹیز دینی پڑتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ان کے دل میں جذبہ بھی موجود ہے جس میں کہیں یہ پنہا ہے کہ ہم اپنے وطن پاک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور انڈین میڈیا کے بیانات بالکل ایک ہو جائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات میں کوئی ایسی باؤنڈری کراس کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کو، اس مٹی کو، اس پاک وطن کو جو اللہ پاک ہمیشہ اسے اپنی امان میں رکھے، اس کو تو نہیں نقصان دینے کے طرف بڑھ رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس لاشعوری طور پہ، یا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شعوری طور پہ ایسا انسان ہے پاکستان میں جو پاکستان کو، اپنے ملک کو، اور ایک ایسی جگہ کو جہاں پہ ہمیں بالکل آزادی سے اللہ اکبر کہنے کی آزادی ہے، ہم اپنے رب کو پکارنے میں بالکل آزاد ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرنے میں بالکل آزاد ہیں، اور اپنی ہر طرح کے معاملات میں ہمیں بہت حد تک آزادی ہے، کیونکہ ہماری ایک بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں موجود بیشتر افراد جو کہ احساس کمتری کا شکار ہیں اور وہ یورپ کے قصے سناتے ہیں، تو یہاں میں نے اکثر جوانوں کے دلوں میں اس بات کی شدید خواہش دیکھی ہے کہ وہ یورپ جائیں اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں، اور انہیں اس میں بہت چاش نظر آتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک بات بتا دوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، بے شک وہاں کا ماحول بہتر دکھائی دیتا ہو، جیسے بھی معاملات ہوں، لیکن جب بھی کبھی آپ پہ وقت پڑے گا نا تو اس مٹی کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جو آپ کو سنبھال سکے گی۔ جب بھی اس کرۂ ارض پہ کسی بھی قسم کی
کوئی آفت آئے گی تو بس یہ وطن پاک، یہ گھر ہی ایسی جگہ ہے، یہ پاکستان کی چار دیواری ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو آزادی ہے، جہاں آپ پرسکون نیند لے سکتے ہیں، جہاں آپ آسانی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک بہت طویل دورانیے سے یہاں کچھ انصاف کے معاملات اور مطلب ایسے معاملات جس میں عوام کے فائدے شامل ہوں، ان سے ہمارا بہت کم واسطہ پڑا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار بھی کوئی باہر موجود افراد نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ دار بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں، آپ، ہم سب ہیں۔ جب ہم لوگ کوتاہ بین ہو جاتے ہیں، جب ہماری نظریں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، جب ایک دکاندار تولتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں آج اسے 1 کلو چینی بیچ رہا ہوں اور اس میں سے 100 گرام کی بے ایمانی کر لوں، یا ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا لڑکا اپنے شام کو 1500 کے لیے کسی آنے والے اپنے ہی جیسے مزدور کا، اپنے بھائی کا نقصان کرتا ہے، یا کسی بھی اچھی سیٹ پہ ڈیوٹی کرنے والی پرسنالٹی جب ایک عام آدمی کو بالکل حقارت سے دیکھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہم اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام زیادتیاں ہماری اپنی کی ہوئی ہیں، یہ تمام مسائل ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان تمام مسائل کا حل بھی ہمیں خود ہی ڈھونڈنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک تماشا بن جائیں، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن جائیں، اور یہ احساس دلائیں ہم پوری دنیا کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بربادی کا خود ہی سامان کیا اور اب اپنی ذلت کے سامان کے لیے کوشاں ہیں۔ عزیزان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کوتاہی کا سامنا ہے۔ ہم سب نے ہی کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ آج ہمیں ان حالات کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگ کسی سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی سے اختلاف رکھتی ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اختلاف رکھتی ہے، پی ٹی آئی جے یو آئی سے اختلاف رکھتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ لوگ جس کا دل چاہے جس جماعت میں رہے، لیکن ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ معاملات جو ہمارے وطن پاک کے لیے، جو اس مٹی کے لیے انتہائی اہم ہیں، ان سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نظریں چرا رہے ہیں یا اپنے عارضی فائدے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اپنے وطن پاک میں کسی بڑے نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی، اور جو افراد اس ملک میں کسی نہ کسی طرح سے طاقت رکھتے ہیں، پارٹی لیڈران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں، جرنیلز ہیں، یہ سب لوگ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ ہم سب مل کے بیٹھ سکتے ہوں گے، کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا۔ آخر ہم یہاں ڈائلاگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر ایسا کون سا معاملہ بن گیا ہے کہ سب ایک ہی پرچم کے سائے تلے رہنے والے، ایک ہی باؤنڈری میں رہنے والے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ایسی کیا قیامت آئی ہے کہ ایسی ہم کون سی بدنصیبی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل نہیں رہے؟ کیا ہم اتنی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے درمیان ڈائلاگ کی نوبت نہیں آ سکتی اور ہم اب تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، میں آج تمام ایسے احباب سے گزارش کروں گا، اور جو جو بھی ہمارے اس پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں، کہ وہ سب لوگ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں کہ ہم سب مل بیٹھے ہیں، تو یقیناً مل جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بڑوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے جوتے اٹھا کے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے حقائق بیان کرتے ہیں، انہیں کنوینس کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اور بڑے بھی مان جاتے ہیں
اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو ان کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی جب ان کو صحیح معنی میں ان حقائق کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ وطن پاک بھی ہمارا گھر ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور یہاں رہنے والے سب لوگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یقیناً اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے، لڑائی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی بھی طرح کا تصادم کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور اگر ہم اسی طرف جائیں گے اور ہم یہ تصادم ناگزیر کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید ہمیں سوچنے کا موقع میسر نہیں آئے گا بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور اپنے سب بھائیوں کے لیے دعا کریں، ہم سب کا اور آپ کا۔ وہی رب متعال حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔